اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ اللہ کون ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اللہ کی پہچان دوسروں کو ضرور کراؤں گی، اور نہیں تو اپنے بچوں کو ضرور کراؤں گی، کہ میں نے جس طرح اللہ کو جانا ہے، پہچانا ہے، تو اس طرح میں اپنے بچوں کو بھی اس کی پہچان کرانے کی کوشش کروں گی۔ یوں تو وہ ذات اتنی بڑی ہے، اتنی خوبصورت ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ اس کی شان بیان کرتے ہوئے میری پوری زندگی گزر جائے گی، لیکن اس کی شان نہیں بیان ہوگی۔ لیکن میں انسانوں کے ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے جتنا ہو سکے مختصر پارٹس میں جو ہے ویڈیو بنا کے تو دوسروں تک مطلب اپنا علم پہنچانے کی کوشش کروں گی۔ تو جس طرح میں نے اللہ کو پہچانا ہے، مطلب جس اینگل سے میں نے دیکھا ہے یا جس نظریے سے جس طرح میں نے دیکھا ہے، تو سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کو اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے پہچانتی ہوں، اور پھر اس کا دیا ہوا جو علم ہے، ہمارا قرآن ہے، وہ میں نے پڑھا ہے، اور اس میں میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک ہوں، ایک ہی کریٹر ہے ساری کائنات کا۔ جتنی بڑی دنیا کی یہ دنیا میں نظر آتی ہے، یونیورس، اتنا بڑا آسمان اس نے بنایا ہے، اور اس سے بھی اوپر 7 آسمان اس نے بنائے ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ کتنا زیادہ ہے، یہ وہی ذات جانتی ہے۔ اور ہم یہی جان سکتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے، ہمارے ارد گرد جو نظر آتا ہے۔ تو اتنا بڑا آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو کہ بہت بڑا ہے۔ اگر ہم راکٹ پہ بھی بیٹھ کے تو پھرتے پیٹرول ختم ہو جائے گا، لیکن آسمان نہیں ختم ہوگا۔ تو ظاہر ہے اللہ اس سے بھی بڑا ہے، جو اس نے اتنا بڑا آسمان بنایا کہ جو ختم نہیں ہوتا، اور اس کے اوپر بھی 7 آسمان بنائے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا بنایا ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ہم ان پہ غور کرتے ہیں، تو تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو سکے، اس کے علم کی پہچان ہو سکے۔ تو سب سے پہلے آسمان کو دیکھیں، وہ اس نے بنایا، اور اس کے بعد سورج، چاند، ستارے، فضا، ہوا، اوزون جو ہمیں سورج کی شعاؤں سے بچاتی ہے، پھر اس سے نیچے ہیں بادل، بارش، گھاس جو زمین پہ اگتی ہے، پھول، ہر رنگ کے پھول کھلائے ہیں۔ آپ دیکھیں مٹی میں سے کیسے ہر رنگ کے پھول اور کانٹے اور ہر قسم کے جو فروٹ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہمارے لیے، اور ہر ایک کی دیکھیں آپ جو ہے شکل اور ہے، اس کا رنگ اور ہے، اس کا سائز اور ہے، اس کا ذائقہ اور ہے، اس کا جو ہے وٹامن اور ہے۔ کیسے وہ ایک بیج پہ اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ لکھا ہے کہ اس بیج سے، مثلا فرض کریں ہم تربوز کی مثال لے لیتے ہیں، یا انگور دیکھ لیں، یا کوئی بھی چیز لے لیں، سیب لے لیں، تو وہ اس پہ فارمولہ لکھا ہے اس کے بیج پہ کہ اس سے یہ فروٹ بنے گا، اس کا سائز یہ ہوگا، اس میں وٹامن یہ ہوں گے، اس کے اندر اس کی اندر سے شکل ایسی ہوگی، باہر سے اس کا رنگ ایسا ہوگا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیج کے اوپر فارمولہ لکھا ہوا ہے۔ تو کیسی وہ ذات ہے کہ چھوٹا سا بیج ہم زمین میں ڈالتے ہیں، مٹی ایک ہی ہے، تو اس سے پھر کتنی چیزیں بنتی ہیں۔ کھجور کا بیج ڈالتے ہیں تو اس سے کھجوریں لگ جاتی ہیں، اور وہ کھجور دیکھیں کیسے میٹھی، اتنی مٹھاس وہ کہاں سے لیتی ہے۔ مٹی میں تو کچھ بھی نہیں ہے، مٹی کو دیکھیں تو وہ کوئی ذائقہ نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن وہ بیج کے اوپر کیا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، کیسے لکھا ہے، کیسے فارمولہ لکھا ہے کہ اس سے وہ مطلب کھجور کا درخت بنتا ہے، اور اس سے کھجوریں لگ جاتی ہیں، اور ان میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے، اور اس میں وٹامن ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ
آپ اس کا کریلے کا بیج لے لیں تو وہ کڑوا کریلا بن جاتا ہے، اس کی کرواہٹ ہے، اس سے بھی ہمیں مطلب فائدہ ہے۔ اور آپ اس کو لے لیں، لیمو کو لے لیں، لیمو میں کتنی کھٹاس ہوتی ہے، اس کے بیج میں کیا کیا فارمولہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے وہ کھٹا لیمو بنتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی چیزیں اور ہر طرح کی نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ کتنی قسموں کی سبزیاں ہیں، ہر موسم میں وہ سبزیاں بدل دیتا ہے کہ انسان بور نہ ہو جائے، کتنا اسے ہمارا خیال ہے۔ 4 موسم اس نے بنائے ہیں، 4 نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ، 5، سردی، گرمی، پھر برف کا موسم آتا ہے، جدھر برف پڑتی ہے ادھر تو برف کا موسم بھی آتا ہے، بہار، خزاں، بارش۔ تو کتنے موسم اللہ تعالیٰ بدلاتا رہتا ہے تو انسان بور نہ ہو۔ اور کتنے خوبصورت نظارے اس نے بنائے ہیں، جب پھر پہاڑ دیکھیں، کتنے اونچے اونچے پہاڑ اس نے بنائے ہیں، اور کتنے بڑے بڑے پتھر اس میں لگائے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ کتنا بڑا سمندر بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کے اوپر، جو کہ ابھی ایک سیارہ ہے، اس کے علاوہ بھی کئی سیارے ہیں جو کہ ہم جانتے ہی ہیں، کتنی ہزاروں قسم کے سیارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اور اس زمین کو ہی ہم ابھی لے لیں تو دیکھیں سمندر بنایا ہے، کتنا بڑا سمندر ہے، پانی پانی، اتنا پانی اللہ تعالیٰ نے کہاں سے پیدا کیا۔ اور پھر اس سمندر میں دیکھیں آپ، مچھلیاں کتنی قسموں کی ہیں، اور مخلوقات کتنی قسموں کی ہیں۔ وہ جو زی لائف ایک ادھر بنایا ہوا ہے انہوں نے بچوں کے لیے کہ سمندر کی مختلف قسم کی چھوٹی سے چھوٹی لے کے بڑی سے بڑی مچھلیاں، اور کتنی قسموں کی وہ جو اس میں مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، گھوڑے، وہ جو مطلب سمندر میں جو کتنی مخلوقات ہیں وہ سب اس میں دکھائی ہیں۔ تو اگر ہم غور کریں تو کیا وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ، انسان کا ذہن اش کر اٹھتا ہے، اوف کیسی ذات ہے، کیا کیا نہیں اس نے پیدا کیا ہے۔ پھر آپ پرندوں کی لے لیں دنیا، کتنی قسموں کے پرندے بنائے ہیں اللہ نے، کتنے کتنے خوبصورت پرندے بنائے ہیں کہ ان کے پر اتنے خوبصورت ڈیزائننگ کی ہے اللہ نے، ان کو رنگ دیے ہیں مختلف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھ کے انسان کے دل سے نکلتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ کی ذات کتنا علم ہے اس کا، کتنی انٹیلیجنٹ ذات ہے۔ اسی طرح انسان بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی قسموں کے بنائے ہیں، کتنے رنگوں کے بنائے ہیں، اور کتنی ہر انسان کا نقوش ہو رہا ہے، اس کا دماغ ہو رہا ہے، اس کی خصوصیات ہو رہے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی خصوصیات دی ہیں، اس لیے ہر انسان کی جو ہے خصوصیات کی انسان کو قدر کرنی چاہیے۔ تو ہمیں اگر غور کریں، پھر کیڑے مکوڑے کتنے اللہ نے بنائے ہیں، ہر قسم کے، ان کی بھی کتنی شکلیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت رنگوں میں بنایا ہے، اور مختلف قسم کے رنگ دیے ہیں ان کو، ان کی شیپ اور ہے، ہر کیڑے کی اور طرح کی شکل ہے۔ تو اسی طرح جو درندے ہیں، درندے اور جانور جو ہیں، جو چڑیا گھر میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی قسموں کے جانور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور ہر ایک کی الگ خصوصیات ہیں، ہر ایک کا معدہ الگ ہے، کوئی گھاس کھاتا ہے تو کوئی گوشت کھاتا ہے، کوئی کچا گوشت جو ہے وہ ہضم کر لیتا ہے، اس کا معدہ ایسا بنایا ہے۔ تو کیسی کیسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اگر غور کریں تو وہ کتنی انٹیلیجنٹ ذات ہے۔ تو آج میرا خیال ہے میں اتنا ہی رکھتی ہوں، یہ تو بہت میری زندگی کم ہے، لیکن اللہ کی خوبیاں جو ہے وہ بیان کرنا آسان نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس پہ جتنا بھی میں بولوں گی وہ کم ہوگا۔ تو ابھی تو یہ ظاہر باتیں ہیں، اس کے اندر کی جو دنیا ہے
ایک جانور کے اندر کیا ہے، ایک انسان کے اندر کیا کیا اللہ نے بنایا ہے، کیا کیا سسٹم چلائے ہیں، ان پہ اگر بات کی جائے تو پھر کیا ہو۔ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سمندر جو تمہیں نظر آ رہا ہے، ایسے 7 سمندر بھی ہوں اور وہ سیاہی بن جائیں، اور جتنے بھی دنیا پہ درخت ہیں اور ان کی کلمے بنا دی جائیں، اور میرا علم لکھا جائے تو میرا علم ختم نہیں ہوگا، تو وہ سیاہی ختم ہو جائے گی تو میرا علم ختم نہیں ہوگا۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اگر ہم جتنا بھی بولیں وہ کم ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں جتنا ہو سکے گا مختصر ویڈیو بنانے ہیں، اور تاکہ سب جو ہے مطلب دیکھ سکیں۔ تو انشاءاللہ باقی اگلی دفعہ۔ اللہ حافظ۔